ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي نور قلوبنا بنور الإيمان، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: أحب إلي من الدنيا ثلاث. میرے محترم سامعین، آپ کی خدمت میں مولا امیر علیہ السلام کا ایک فرمان تلاوت کرنے کا اشارہ فاصلے کیا، جس میں مولا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. جب پوچھا گیا یا علی کون سی 3 چیزیں آپ کو دنیا سے پسند ہیں، تو ارشاد فرمایا پہلی چیز اکرام الضیف اذا نزل، جب مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی کرنا میں علی کو بہت پسند ہے. مہمان نوازی مولا امیر علیہ السلام جس کو بہت پسند کرتے ہیں، اور اس کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا احترام کرے. مولا امیر علیہ السلام کی مہمان نوازی مشہور تھی. مولا امیر علیہ السلام نے مہمان خانہ کی بلائی منزل پہ رات کے وقت آگ روشن کیا کرتے تھے تاکہ باہر سے آنے والا مہمان اس آگ کی روشنی کو دیکھ کے مہمان خانے پہ تشریف لائے. اور مولا امیر علیہ السلام نے اپنے مہمان خانے کا انچارج اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو منتخب فرمایا ہوا تھا. ایک دفعہ مولا امیر علیہ السلام باغ کے اندر کام کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آتا ہے جو کہ وہ پہلے مولا کو نہیں پہچانتا تھا. کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، میں بھوکا بھی ہوں اور پیاسا بھی ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں درخت کے نیچے پانی کا مٹکا پڑا ہے، وہاں سے پانی پی اور اپنی پیاس کو بجھا لے، اور درخت کی ٹینیوں کے ساتھ روٹی لٹکی ہوئی ہے اور وہ تناول کر لے. یہ شخص آتا ہے، اس نے پانی پیا اور روٹی کھولی تو کیا دیکھتا ہے کہ جو کی خشک روٹیاں ہیں. اب یہ شخص کوشش کرتا ہے کھانے کی، لیکن اس سے یہ جو کی روٹی چبائی نہیں جاتی. تو جب مولا نے یہ دیکھا تو پوچھا، عرض کرتا ہے کہ یہ جو کی روٹی خشک ہے، مجھ سے چبائی نہیں جاتی. تو آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ مدینہ شہر کے اندر امام حسن علیہ السلام کا مہمان خانہ کا پوچھ لینا، وہاں سے آپ کو نرم غذا ملے گی. یہ شخص شہر میں وارد ہوتا ہے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے گھر کا پوچھتا ہے. امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پہ پہنچ جاتا ہے. امام علیہ السلام نے اس کے سامنے نرم کھانا رکھا تو کیا دیکھا کہ یہ شخص ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ توڑ کے اپنے پاس رکھتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ اے بندہ خدا، اگر تیرے ساتھ کوئی اور ساتھی ہے تو اس کے لیے میں تجھے الگ سے کھانا دوں گا، آپ تسلی سے اور اطمینان سے کھانا کھائیں. تو وہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میرا ساتھی تو کوئی نہیں ہے، ہاں فلاں باغ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے
جو کام کر رہا تھا اور اس کے پاس جو روٹی تھی وہ جو کی تھی اور مجھ سے نہیں چبائی گئی، میں چاہتا ہوں کہ یہ نرم کھانا اس کے لیے لے کے جاؤں۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے پہچانا نہیں تھا؟ یہ وہی شخص تھا کہ جس کے دسترخوان پہ آپ کھانا تناول کر رہے ہیں، یعنی وہ میرے بابا علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس طرح دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں رہا ہے کہ آپ مہمان کا بہت احترام کرتے تھے، مہمان کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اور دوسری چیز جو مولا امیر علیہ السلام کو اس دنیا سے پسند ہے، ارشاد فرمایا الضرب بالسیف، تلوار کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کرنا میں علی کو بہت پسند ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر مرکہ جنگ میں مولا امیر علیہ السلام نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور جب بھی جنگ میں گئے، جب واپس پلٹے تو جنگ کے فاتح بن کے پلٹے ہیں۔ اور جب مولا امیر علیہ السلام میدان جنگ میں وارد ہوتے تھے تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ مولا امیر علیہ السلام دوران جنگ زرہ کے ایک خود کو استعمال کرتے تھے جو سینے کی طرف سے ہوتا تھا، اور پیٹھ کی طرف سے خود کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، یا علی، آپ زرہ کو ایک طرف سے استعمال کرتے ہیں اور پشت کی طرف سے استعمال نہیں کرتے؟ تو ارشاد فرمایا کہ پشت کی طرف وہ استعمال کرے جس نے دشمن کو پشت دکھانی ہو، میں علی نے کبھی دشمن کو پشت نہیں دکھائی۔ مولا امیر علیہ السلام فاتح بدر مولا علی ہیں، فاتح احد مولا علی ہیں، فاتح خندق مولا علی ہیں، فاتح خیبر مولا علی ہیں، فاتح حنین مولا علی ہیں۔ یعنی پیغمبر اسلام نے جتنی بھی جنگیں کفار اور مشرکین کے ساتھ لڑی ہیں، ہر جنگ کا فاتح مولا امیر علیہ السلام تھے۔ اور اس چیز کو مولا امیر علیہ السلام بہت پسند کرتے تھے کہ اپنی تلوار کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کرنا میں علی کو بہت پسند ہے۔ اور تیسری چیز جس کو مولا امیر علیہ السلام بہت پسند کرتے تھے، فرمایا الصوم فی الصیف، گرمیوں کے روزے رکھنا میں علی کو بہت پسند ہیں۔ اور مولا امیر علیہ السلام کی سیرت میں یہ ہے کہ مولا امیر علیہ السلام دن بھر روزہ رکھا کرتے تھے، خواہ موسم سردی کا ہوتا یا گرمی کا ہوتا، اور رات کو عبادت خدا انجام دیا کرتے تھے۔ رات کے اندر 1000 رکعت نماز جو ہے وہ ادا فرماتے تھے۔ اور مولا امیر علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب مولا کے غلام کمبر سے پوچھا گیا تھا کہ مولا کی سیرت کے بارے میں کچھ بتائیں، مولا نے اپنی زندگی کیسے گزاری، تو کمبر نے پوچھنے والے سے کہا کہ بتاؤ، میں مولا کی سیرت اور زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں یا مختصر بتاؤں؟ تو سائل نے کہا کہ مولا کی سیرت کے بارے میں مختصر بتائیے۔ تو کمبر نے کہا کہ جتنا عرصہ میں نے مولا علی کی خدمت کی ہے، میں نے مولا کے سامنے کبھی دن کو کھانا پیش نہیں کیا تھا، اور رات کے وقت میں نے مولا کے لیے کبھی بچھونا اور بستر اور فراش نہیں بچھایا تھا۔ بتانے کا مقصد کیا تھا؟ یعنی مولا امیر علیہ السلام کا دن روزہ کی حالت میں گزرتا تھا اور رات عبادت خدا میں گزرتی تھی۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ مولا امیر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 2 چیزیں پسند ہیں، ایک چیز کہ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا میں علی کو پسند ہے، اور گرمیوں کے طولانی دنوں میں روزہ رکھنا میں علی کو بہت پسند ہے۔ اور ویسے بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد الصوم فی الحر، گرمی اور حرارت کے اندر روزہ رکھنا یہ بہترین جہاد ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا من صام للہ یوما فی شدت الحر فاصابہ ظمأ، کہ اگر کوئی شخص پر اللہ کے لیے گرمی کی شدت میں روزہ رکھتا ہے
اور اسے پیاس کی شدت محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت وکل اللہ عز وجل بہ الف ملک، تو پروردگار عالم اس کے اوپر 1000 فرشتے کو مقرر فرماتا ہے، یمسحون وجہہ، جو اس روزہ دار کے چہرے کو مس کرتے ہیں، وَيُبَشِّرُونَهُ، اور اس روزہ دار کو تسلی دیتے ہیں، حَتَّى اِذَا أَفْطَرَ، یہاں تک کہ جب وہ روزہ دار اپنے روزہ کو افطار کرتا ہے تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے منہ سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور اس کی روح کتنی پاک و پاکیزہ ہو گئی ہے، اور پھر اپنے ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے پروردگار عالم، یا ملائکتی اشہدوا انی قد غفرت لہ، اے میرے ملائکہ آپ گواہ رہنا میں نے اس روزہ دار کے تمام گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ روایت میں ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ انی قضیت علی نفسی انہ من عطش نفسہ لی انا ارویہ یوم القیامہ، ارشاد فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص میری خاطر اپنے آپ کو پیاسا رکھتا ہے، یعنی میری خاطر وہ روزہ رکھتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے اور میرے لیے وہ پیاسا رہتا ہے، انا ارویہ یوم القیامہ، تو میں رب پروردگار عالم بروز محشر اس شخص کو سیراب کروں گا۔ تو یہ تھی 3 چیزیں کہ جن کو مولا امیر علیہ السلام نے اس دنیا کے اندر پسند فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو بھی مولا کی ان 3 پسندیدہ چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔